بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت داہم کی اسلامیات سورہ احزاب ہم پڑھ رہے تھے اور کل ہم نے الدرس الخامس الف سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے 31 تک پڑھی تھی۔ اس آیت کے تحت ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خرچے کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ اللہ رب ذوالجلال نے سورہ احزاب کی ان آیات کو نازل فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ آپ ان میں سے جس بات کو چاہیں اختیار کر لیں، یا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کا ساتھ اختیار کر لیں تو پھر دنیا کی مشقتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مالی تنگیاں اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اور اگر مال و دولت کا مطالبہ ہے، وہ چاہتی ہیں، اس کو اختیار کرنا چاہتی ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے رخصت ہو جائیں۔ عزیز طلباء، آیت نمبر 32 سے 34 تک آج ہم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الدرس الخامس الف ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم ان آیات کو پڑھنے کے لیے کتاب کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 32 ترجمہ دیکھیے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن، نہیں ہو تم، کا احد من النساء، عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو بات میں نرمی نہ کرو، فیطمع الذی، تاکہ وہ شخص کوئی لالچ پیدا کر لے، کوئی طمع پیدا کر لے، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے، وقلن قولا معروفا، اور دستور کے مطابق بات کرو، وقرن فی بیوتکن، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، ولا تبرجن، اور بناؤ سنگھار نہ کرو، تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے زمانے کی جاہلیت کے بناؤ سنگھار کی طرح، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں، لیذھب عنکم الرجس، تاکہ دور کر دیں آپ سے ناپاکی کو، اہل البیت، اے گھر والیوں، ویطہرکم، اور تمہیں پاک کر دے،
تطہیرا پاک کرنا، وذکرنا اور یاد کرو ما یتلا جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات، والحکمہ اور حکمت کی باتیں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے۔ عزیز طلباء، یہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ جب ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا کہا تو تمام ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو ترجیح دی اور دنیا کے مال و دولت کو حاصل کرنا پسند نہیں کیا۔ تو اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں سے بڑھ کر آپ کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے، اس لیے فرمایا کہ اب عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اس لیے کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہو، تو آپ کے ساتھ اس خاص نسبت کی وجہ سے آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہو چکا ہے۔ تو ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ رب ذوالجلال 5 ہدایات دے رہے ہیں۔ 5 ہدایات ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت کیا ہے؟ لا تخضعن بالقول، کہ بات نرمی سے نہیں کرنی۔ عزیز طلباء، اس بات کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ہدایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی ہیں اور تمام ایمان والی عورتوں کے لیے بھی ہیں کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو پھر یہ 5 ہدایات پر عمل کر لو۔ پہلی ہدایت یہ ہے لا تخضعن بالقول، اگر کسی اجنبی سے بات کرنی پڑ جائے تو بات اس انداز میں نرمی کے ساتھ اور بات کو خوب بنا کر، آواز کو اچھی طرح بنا کر بات نہ کی جائے، بلکہ عام روٹین کے مطابق بات کی جائے۔ کیوں؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس شخص کے اندر کوئی دل میں کوئی بیماری ہوگی، اس بیماری سے مراد منافقت ہے، یا تو وہ صریح منافق ہو یا پھر منافقوں جیسی کوئی خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہو، اس کے اندر ایمان کی ایسی کمزوری ہو کہ وہ کسی حرام کی طرف مائل ہونا چاہتا ہو، تو اس لیے فرمایا کہ اگر آپ نرمی سے بات کرو گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جس کے دل میں کوئی مرض ہے وہ کوئی امید پیدا نہ کر لے۔ اس لیے فرمایا کہ معمول کے مطابق بات کرنی ہے۔ بات کرنے کا جو ایک عام طریقہ ہے تو اس طریقے کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ازواج مطہرات جب بات کرتی تھی تو منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بات کرتی تھی تاکہ آواز تبدیل ہو جائے اور آواز کی وہ خوبصورتی نہ رہے۔ دوسرا حکم، دوسری ہدایت یہ ہے وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی اور تمام ایمان والی عورتوں کے لیے اصل حکم یہی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کے کاموں کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اس کی ذمہ داریاں گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت کی جنت اللہ پاک نے اس کی گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی رکھی ہے کہ اپنے گھر کے کام، اپنے بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت اگر یہ کرتی ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں۔ لیکن اگلی آیت کے اس اگلے حصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت کے تحت باہر جانے کی اجازت بھی ہے۔ اگر باہر جانا ہے تو باہر جانے کے لیے کیا شرط ہے، وہ شرط بھی یہاں بتا دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ضرورت کے علاوہ باہر عورت کو جانا نہیں چاہیے۔ اگر کسی ضرورت کے تحت عورت نے باہر جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، کہ جیسے
زمانہ جاہلیت، پہلے زمانے کی جاہلیت کی جو عورتیں تھیں وہ بناؤ سنگھار کر کے خوبصورتی اختیار کر کے گھروں سے باہر بغیر پردے کے نکلتی تھیں، تو فرمایا اس طرح سے تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کسی مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلنا بھی ہے تو باپردہ ہو کر اور بناؤ سنگھار کیے بغیر گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ اسی لیے عورت کے لیے منع کیا گیا کہ خوشبو لگا کر بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور پھر گھر کے اندر جب ٹھہرنا ہے تو گھر کے اندر رہ کر کیا کام کرنے ہیں، یہ مزید 3 ہدایات آگے آ گئیں۔ اقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، فرض نمازوں کی پابندی، اور اس کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں ان کی بھی پابندی کریں گھر کے اندر۔ وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فرض زکوٰۃ بھی ادا کریں اور اسی طرح اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی دیں۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزاریں، اپنے گھر کے اندر رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک بشارت دے رہے ہیں، ایک خوشخبری دے رہے ہیں ازواج مطہرات کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ اے پیغمبر کے گھر والوں آپ سے اللہ تعالیٰ ناپاکی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں عزیز طلباء، ایک تو اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے، تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چاروں حضرات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ کے اہل بیت ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور فرمایا کہ گھر کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی آیات اور احادیث نبویہ کو خوب پڑھیں، ان کو پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہوں۔ وَاذْكُرْنَ، خوب ذکر کریں، خوب یاد کریں۔ ایک تو اس کا معنی یاد کرنا ہے کہ اچھی طرح سے آیات قرآنیہ کی تلاوت کریں، ان کو پڑھیں، ان کو یاد کریں، ان پر عمل پیرا ہوں۔ اور دوسرا یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کو دوسروں تک پہنچائیں، ان کا ذکر دوسروں کے سامنے کریں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا، دین کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، تو ان کے ذمے بھی مردوں کی طرح یہ ہے کہ وہ اپنے اس علم کو دوسری خواتین تک پہنچائیں۔ من آیات اللہ والحکمہ، آیات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن پاک کی آیتیں، اور حکمہ سے مراد احادیث مبارکہ۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات باریک بین خبردار ہے۔ عزیز طلباء، الکلمات والتراکیب میں الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور یہ سوال آپ پہلے کل کر چکے ہیں۔ اور سوال نمبر 2 ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی؟ تو یہ احکام و آداب آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ احکامات کہ نرمی سے بات کرنی ہے، نرمی سے بات نہیں کرنی بلکہ دستور کے مطابق بات کرنی ہے، گھر میں رہنا ہے اور بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نہیں آنا، اور گھر میں رہ کر کیا کام کرنے ہیں۔ اسی طرح عزیز طلباء یہ نیچے آیات بھی ہیں، ان کا مفہوم بھی آپ سمجھ چکے ہیں، میں نے ہر ایک آیت کا مفہوم آپ کو سمجھا دیا ہے، اور یہ سوالات جوابات اور آیات کا مفہوم نوٹس کے اندر بھی ہے،
آپ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے ترجمے کو بھی یاد کرنا ہے اور آپ نے ان مشقی سوالات کو بھی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔